بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد و آل محمد پر۔ INN کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ عدالت عظمیٰ میں کھلبلی، استعفوں کی بازگشت، اور قاضی آ گیا، اب کیا ہوگا؟ سپہ سالار کے لیے ایک چیلنج نہیں، بہت سے چیلنج، اور چیلنج روز کی بنیاد پر بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیا معاملات کنٹرول ہو سکیں گے؟ نہیں ہو سکیں گے؟ کیا ہونا چاہیے؟ لوگوں کو کیا مطالبہ ہے؟ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ عام آدمی کی باتیں کیا ہیں؟ یہ ساری باتیں کروں گا۔ اور پھر وقت بڑا ظالم ہے، وقت جو ہے وہ کبھی کسی کا نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ثاقب نثار بڑے اکڑ خان قسم کے چیف جسٹس تھے، اور آگے پیچھے 30-35 گاڑیوں کا قافلہ لے کے چلتے تھے۔ آج بے بسی کی تصویر ان کی ایک آئی ہے، وہ آپ دیکھیں تو وہ سوشل میڈیا پہ عام ہے، تصویر بہت تصویر چل رہی ہے، لیکن اس پہ اپنے اپنے تبصرے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ وقت بڑا ظالم ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب پروٹوکول تھا، جب وہ جو مرضی چاہتے تھے سو موٹر لے تھے، جہاں مرضی چلے دندناتے پھرتے تھے، اور آج وہ تنہا کھڑے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کسی اور وقت کا، کہ فلائٹ کا انتظار ہے یا کسی کے آنے کا انتظار ہے۔ لیکن جناب اپنا سامان آپ چکے ہیں، اور ان کے بعد اب باری آ گئی ہے، یعنی آج آخری دن ہے عزت مآب عمر عطا بندیال کا، چیف جسٹس آف پاکستان کا، یعنی وہ بھی آج ریٹائر ہو جائے گا، ان کی ملازمت آج ختم ہو جائے گی۔ الوداعی پارٹی میں وہ کھا چکے، اور ایک پارٹی بھی انہوں نے اور کھانی ہے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ابھی سارے معاملات کیا ہے اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، کھلبلی، سپریم کورٹ میں کھلبلی۔ کل کے گزشتہ جو ولاگ میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جونیئر ججز جو ہیں بڑے پریشان ہیں، کیونکہ مجھے ایک مرحوم سیٹھ تھے نا، وقار سیٹھ، جنہوں نے ایک بڑا تاریخی فیصلہ دیا تھا پھانسی کا اور بار بار الٹے لٹکانے کا، بلکہ ڈی چوک میں لٹکانے کا صدر مشرف کو، اور بعد میں وہ خود اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو ان کی ایک ریٹ تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جونیئر ججز کو جس انداز میں اپائنٹ کیا گیا ہے وہاں پہ آخر میں معاملات گڑبڑ ہیں، تو ان کو سیدھا کیسے کیا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں وہ ایک ریٹ کی گئی تھی، وہ ریٹ جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، اس پہ سنا ہی نہیں گیا، عزت مآب عمر عطا بندیال نے سنا ہی نہیں۔ اب شک یہ ہے کہ چونکہ قاضی آ گیا، اب کیا ہوگا؟ یہ سوال سب کے منہ پہ ہے، سب کے زبان زد عام ہے، یہ تمام ملازمین، یہ نہیں صرف ججز کے، سارے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ادھر تھی ادھر ہوگی، فائلہ پچھلی اگلی نکلیں گیا تو قاضی سے بڑا شور شرابہ کرے گا، کام کرے گا، کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق وہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے خلاف ریفرنس کیا تھا، انہوں نے خود اس کا فیصلہ کیا تھا، اور وہ بڑے ڈٹ جانے والے۔ کوئٹہ کا جو انہوں نے فیصلہ کیا، جو وہاں دھماکہ ہوا تھا جس میں بہت سے وکلاء مارے گئے تھے، تو اس میں بھی انہوں نے جناب حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، پھر دوسری بار بھی نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، فیض آباد میں جو دھرنا ہوا تھا اس میں بھی انہوں نے چارج شیٹ کیا، حکومت کو بھی اور حکومتی ارکان کو، بلکہ اہم اعلیٰ عہدیداران کو بھی انہوں نے چارج شیٹ کر دیا تھا۔ فیصلہ ہوا، کیا ہوا، پھر اس پہ عمل درآمد ہوا نہیں ہوا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن قاضی جیسا نے اپنا کام دکھا، لہٰذا لوگ اب پریشان ہیں کہ یعنی لوگ کہہ رہے ہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کسی کی نہیں سننی۔ تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں، آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ کوئی کسی کی نہ سنے، میرٹ پہ فیصلہ ہو۔ لیکن اگر یہ فائل آ گئی کہ جونیئر ججز والی، تو پھر کیا بنے گا؟ پھر تو اعجاز الحسن صاحب سیکنڈ نمبر پہ جو آ رہے ہیں قاضی صاحب کے بعد، وہ تو فارغ ہو جائیں گے اسی طرح۔ لیکن اس سے آگے بات چلے گی، بعد اس سے آگے کیا ہوگی کہ ہو سکتا ہے آج کل میں جناب جسٹس عزت مآب جو ہے نا، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، وہ استعفیٰ دے دیں۔ ان کے ارد گرد کے ماحول میں، دوستوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، وہ جو الوداعی عشائی میں ان میں بات ہوئی کہ جناب کی خیال ہے چاند چھڑا کے استعفیٰ دے کے نکلنا چاہیے پتلی گلی۔ تو وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جو نیب ترامیم والا کیس تھا، اس میں منصور علی شاہ نے کچھ سوال اٹھا دیے تھے، وہ بڑے خطرناک تھے۔ انہیں پوچھا تھا جناب 3 رکنی بیچ تھا، اور چیف جسٹس سے پوچھ لیا تھا کہ جناب یہ جو ہے کیا ججز کے اپنے یہ جو ہے پہلے فوجیوں کے خلاف کیا احتساب ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں ہو سکتا، اور ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، ادارے کا سسٹم ہے۔
انہیں کہا ججز کے خلاف، انہیں کہا جو ہو سکتا ہے، کہاں ہو سکتا ہے، انہیں کہا جوڈیشل کونسل میں بھی ہو سکتا ہے اور ویسے بھی ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے، جسٹس مظاہر علی اکبر کے خلاف لاہور کے ایک نوجوان وکیل ہیں میاں داؤد، جو سابق صحافی ہیں، جرنلسٹ تھے، ہمارے جونیئر ساتھی ہیں، انہوں نے ایک ریفرنس کیا ہوا جوڈیشل میں، اور اسی طرح اور بھی کئیوں کے خلاف ریفرنس گئے ہوئے۔ تو اگر وہ ریفرنس کھول لیے قاضی صاحب نے، پھر کیا بنے گا؟ لہٰذا کہتے ہیں بھائی جڑے ٹرکاں کا میرے تے الزام ہے نا، ٹرک لین ہو کے نکل جائیے، کیونکہ جائیداد کا بھی مسئلہ ہے مظاہر علی اکبر صاحب کے، گجرانوالہ میں لی، ڈیفینس میں یہاں پہ فوٹو اسٹیڈیم کے سامنے ایک خاص لی، اپنے تعلقات کر کے کم پیسوں میں لے لی، اور بہت سی جائیدادوں کا مسئلہ، پھر ٹرکاں کا بھی انہوں نے الزام کہ جناب ٹرک باہر کھڑے نے، فیصلہ دو جی سارا کو۔ تو وہ بڑے مشہور اسٹوریاں چل چکی ہیں ساری، چاہے اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے، الزامات تو ہیں نا۔ تو اگر وہ سارے الزامات کھڑے ہو گئے تو قاضی تو پھر آ گیا، قاضی تو آ گیا تو پھر کھڑا ہو جائے گا۔ جس عدالت سے آپ آ کے کھڑا ہو گئے تھے، اپنی وکالت آپ کر لی، جیسے ان کی بیگم صاحب نے کہا تھا کہ بالکل صحیح ہے جی، ہمارے بھی سارے اساس چیک ہونے چاہیے، اور یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ججز ہیں، یعنی کھوسا صاحب کو بھی چیلنج کر دیا تھا انہوں نے کہ جناب ان کے بھی ہونے چاہیے سر کے، آپ بھی چیک کرائیں اپنے، ہم بھی چیک کراتے۔ بعد جو ٹائٹل فش ہو گئی، یعنی یہ اپنی باری ہے کہ بھائی وہ احتساب تو ہم چاہتے ہیں دوسروں کا ہو، آپ چاہتے ہو کہ میرا ہو اور میں چاہتا ہوں آپ کا ہو، تو یہی تو کام غلط ہے، یہی تو سارا مسائل غلط ہے۔ تو یہ مسئلے ہیں۔ اب قاضی صاحب نے ایک جو گزشتہ روز ایک الوداعیہ تھا ان کے پاکستان بار کونسل کی طرف سے، تو سوشل میڈیا پہ ایک تصویر بڑی شور مچائی، قاضی صاحب کو اب ڈیگریڈ بھی تو کرنا ہے نا، تاکہ ان کو اپنی پہ جائے نا، پہلے تو آتے ہی نا کوئی کام نہ کریں، بلکہ وہ اپنی پہ جائے، اپنے آپ جان بچانے کی فکر میں ہو جائے۔ تو ایک خالی کرسی دکھائی گئی کہ عمر عطا بندیال صاحب عزت مآب بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سائڈ پہ جناب وہ بیٹھے اعجاز الحسن صاحب، اور دوسری سیٹ خالی ہے، اور اس کو کہا گیا دیکھیں جی قاضی صاحب جو ہیں اتنے تکبر میں ہیں کہ وہ یہاں آنا انہوں نے پسند نہیں کیا، حالانکہ بات صرف ایسی تھی کہ وہ تھوڑی سی تاخیر سے آئے، بعد میں آ گئے اور بیٹھے بھی ہیں، کچھ گپیاں بھی ہوئی ہیں، ایک طرف وہ بیٹھے، ایک طرف اعجاز الحسن بیٹھے، بیچ میں عمر عطا بندیال بیٹھے، الوداعی ہے، اتنا تو بندہ نہیں، یہ تو ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ساتھی ہیں سارے، تو پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن جناب سوشل میڈیا پہ ایک مصیبت ڈال دی گئی، تو اس طرح قاضی صاحب کے لیے بہت سی رکاوٹیں کھڑی کی گئی، جیسے یہ الیکشن کا مسئلہ اٹھایا گیا، جس میں صدر مملکت نے کہہ دیا کہ جناب نہیں تو آپ چلے جائیں سپریم کورٹ جا کے مشورہ لے لیں، یعنی مقصد یہ ہے کہ اس کو جاتے ہی قاضی صاحب کے گلے ڈال دیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو اب الیکشن کمیشنر تو انہوں نے کہہ دیا بھائی جو آپ نے جو خط لکھا تھا، انہوں نے کہا آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا، آپ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کا اختیار نہیں ہے، ہمارا اختیار ہے، آئین میں تبدیلی ہو چکی ہے اور آپ اس آئین پہ دستخط بھی کر چکے ہیں، لہٰذا آپ نے بس تجویز دی ہے، ٹھیک ہے ہم نے لے لی۔ وہ کہتے ہیں نا سندیسے آتے ہیں سندیسے جاتے ہیں، مزے نال ٹھنڈ ماحول جو بیٹھے ہیں الیکشن کمیشن والے، وہ کہتے ہیں ایسے اپنے سامنے ہلکا بندیاں کر رہے ہیں، اور ہلکا بندیوں کو بھی ہم ڈیٹ پہلے سے دے چکے ہیں، وہ ڈیٹ پہ ہلکا بندیاں مکمل ہوگی، اس کے بعد کے باقی شیڈول ہوں گے۔ اب بتائیں، اچھا سپاہ سالار کے جو امتحان ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، ایک طرف تو انہوں نے سب کو کیا نا اپنے تاجروں سے ملاقاتیں کی، باقی لوگوں سے ڈالر پہ ڈنڈا چلایا، چینی والوں پہ ڈنڈا، مافیا پہ چلایا، تو وہ تو ساری چیزیں ہیں ہی نیچے آ رہے ہیں، لیکن اب ان کو دھمکی یہ ملی، وہ گئے ہوئے تھے ترکی کے دورے پہ، تو پیچھے کوئی نہ کوئی سازش ہونی چاہیے نا، جیسے 9 مئی والی ہوئی تھی، اس وقت بھی وہ ملک سے باہر تھے، تو پہلے تو ان کو کہا جاتا تھا اپائنٹ نہ کیا جائے، جب اپائنٹ ہوگا نہیں ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور جب ہو گئے تو ان کے بعد بھی یہ کام ہو گیا۔ یہ سارے معاملات جو ابھی بھی ہوئے ہیں، تو اب پتہ لگا کہ ڈالر مافیا نے تڑی لگائی، دھمکی دی ہے کہ جناب ہم اسے 350 پہ پھر لائیں گے، یہ 2-4-10 دن کے جو کھیل کر لیں، اس سے بس سالار صاحب جتنے ڈنڈے چلا لیں، اس کے بعد ہمارے پاس ایسا حساب کتاب ہے کہ اسی بھی نہیں چھڑنا، 350 لے جائیں ڈالر پھر دوبارہ۔ تو بھائی ڈالر جسے رکھے ہوئے وہ، یا جسے بیچے ہوئے وہ، جس کے بعد بھی ڈالر ہے، ساڑھے کو تو ایک بھی نہیں گا، ساڑھے کو لینا تو سوچو، ان ڈالروں کی فکر کر لیں کہ یہ اس نے وفا نہیں کرنی، یعنی کبھی ادھر ہو جانا تو کبھی ادھر ہو جانا تھے، معاملات گڑبڑ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس طرح آگے بڑھ رہی ہیں۔ تو اب وہ جو تصویر کی بات میں نے کی ثاقب نثار صاحب کی، وہ کسی جگہ کھڑے ہیں، بیگم صاحبہ ہیں یا بیٹی ہے، اس کا ابو دوسری طرف ہے، تو ایک بیگ رکھا ہوا ہے نیچے، اس کے بعد دوسرا بیگ رکھا ہوا ہے چمڑے کا، اور ہاتھ میں پکڑ کے اکیلے کھڑے ہیں، بڑے مایوسی کے انداز میں کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، پتہ نہیں فلائٹ کے ٹائم کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ ہیں، یا کسی آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں، یا کسی اور ساتھی کا انتظار کر رہے ہیں۔
لیکن وہ بے بسی کی تصویر اس لیے لگ رہی ہے کہ جب وہ یہاں تھے تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے KPLI کا ستیہ ناش کر دیا. لاہور کو جو ایک بڑا زبردست ہاسپٹل بنایا تھا انہوں نے اپنا شہباز شریف کے دور میں بنا تھا, اس پہ حشر کر دیا تھا کیونکہ وہاں اپنے بھائی کو انہوں نے چیف لگانا تھا اور بعد میں تباہ کر دیا اس کو. اچھا اسی طرح ڈیم کے لیے انہوں نے جناب پوری قوم کو آگے لگا لیا, ڈنڈا لے لیا, اور وہ کہتے تھے بابا ڈیم لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا. کہتے تھے میں ریٹائرمنٹ کے بعد چھوٹا لا کے بیٹھا گا اسے نگرانی کریں گے تاکہ پیسے نہیں, لیکن وہ جناب اسٹیٹ بینک کے حوالے کر کے تھے آپ ملک کو باہر پھیر رہے ہیں. اب یہ معاملہ جو ہے بالکل اسی طرح کی تصویر آج کے بعد, آج 16 ستمبر ہے, آج کے بعد کل سے شروع ہو جائے گی ادھر عزت مآب عمر عطا بندیال کی, تو وہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے. اور ان کے اعزاز میں 17 ستمبر کو قاضی فائز صاحب اور ان کی مسز نے اپنے گھر پہ, گھر تو وہ خالی کر چکے, اب گھر وہ قاضی صاحب کے حوالے ہیں, ان کو پروٹوکول دے دیا گیا. تو اب انہوں نے ان کے اعزاز میں عشائیہ کیا. ظاہر ہے وہاں پھر اکٹھے ہوں گے سب, لیکن اب وہ سابق ہوں گے اور چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے قاضی فائز عیسیٰ. بہرحال جس طرح سپہ سالار کے کندھوں پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں, بالکل اسی طرح اب قاضی فائز صاحب پہ بھی بہت سی ذمہ داری ہے, اس لیے کہ ملک میں صرف معاشی بحران نہیں, صرف سیاسی بحران نہیں, آئینی بحران بھی ہے, عدلیہ کا بحران بھی چل رہا ہے, اور یہاں توڑ پھوڑ بہت کچھ ہوا کہ ضابطوں کی کارروائی اس انداز میں نہیں ہوئی جس انداز میں ہونی چاہیے تھی. آپ یہ سوچیں کہ عمر عطا بندیال نے وعدہ کیا تھا قوم سے کہ وہ 50,000 جو مقدمات ہیں ان کو کم کر کے جائیں گے, 50 کے 54,000 جو ہیں, تو پتہ یہ لگ رہا ہے کہ اس میں 2,000 کا اضافہ ہو گیا. کم نہیں ہوئے. کیوں کم نہیں ہوئے؟ وجہ یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ ہو یا عدالت عالیہ ہو یا اور عدالتیں, یہاں کا جو ایک سسٹم ہمارے یہاں بنا ہوا ہے وکلا ہے, یہ پوری برادری کو بیٹھنا چاہیے, وکلا برادری کو دیکھنا چاہیے کس انداز میں اس کیس کو آگے چلانا ہے, سارے کیسز کو, کہ عام آدمی کو بھی فائدہ ہونا چاہیے. عام آدمی کی عمریں بیت جاتی ہیں, انہیں انصاف نہیں ملتا, چاہے وہ مجرم ہے چاہے نہیں ہے, صرف ملزم کی حیثیت سے بھی دھکے کھاتے رہتے ہیں, یہ مقدمہ لڑتے رہتے ہیں. تو اسی طرح یہ باقی جو ہے کہ سپریم کورٹ میں تو باری نہیں آتی سال 2 سال کسی کی, تو یہاں پھر کیسے فیصلے ہوں گے؟ یہاں انہوں نے گھٹانے کا وعدہ کیا تھا کہ میں جناب فائلیں نکال کے جاؤں گا اور جلدی فیصلے کر دوں گا, لیکن ان کا تو ابھی وہ جو تھا نا وہ شارٹ اینڈ سویٹ جو کہا تھا نا, کہتے ہیں آخر میں وہ کہتے ہیں سویڈش ہوتی ہے, تو ان کا خیال ہوگا کہ آخری دن تو آج انہوں نے وہ فیصلہ بھی دے دیا کہ نہیں, شاید جب تک یہ آپ تک پہنچے تو وہ دے چکے ہوں فیصلہ, تو وہ انہیں آخری دن کے لیے رکھ لیا. تو یہ فیصلے آخری دن کے لیے نہیں ہونے چاہیے, فیصلے ساتھ ہونے چاہیے. تو پھر یہ معاملات کیسے ہوں گے؟ اگر چاہے وہ ہائی کورٹس ہوں, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو, چاہے وہ چھوٹی جوڈیشری ہو, ٹرائل کورٹس ہو, انسداد دہشت گردی ہو, اگر یہ ساتھ فیصلے ہوتے جائیں میرٹ پہ, پہلی درخواست میں پتہ لگ جائے کہ بندہ جو یہ قابل سماعت ہے کہ نہیں ہے, بندہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے, اس کے بعد مقدمہ آگے چلے, ورنہ اٹھا کے بار مارا جائے, اور جو غلط مقدمہ کرے اس کے خلاف بھی باقاعدہ کارروائی کی جائے. اگر اس ٹائپ کا کوئی سلسلہ بنا رہے, پاکستان بار کونسل یا ہماری جو پنجاب بار کونسل ہے یا لاہور بار کونسل, کوئی بھی سب مل کے بیٹھ کے سے جوڑ کے بنا لیں اور سیاستدانوں سے مل کے بھی چلنا کیسے ہے, تو پھر آئین کی بالادستی قائم ہو سکتی ہے. ورنہ ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں, کھلبلی مچی ہوئی ہے, کچھ لوگ نکالے جائیں گے, کچھ لوگ شاید رکھے جائیں گے, کچھ لوگوں کی سینٹی مجروح ہوگی, اور ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا. جس وقت تک میں یہ بلاول ریکارڈ کر رہا ہوں کہ مظاہر علی اکبر جو ہے استعفیٰ دیتے ہیں, نہیں وہ مشہور ہو چکے ہیں ٹرکاں والے, تو ٹرک آپ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں. بہرحال جو کچھ بھی ہے معاملات کو سیدھا ہونا چاہیے, اس لیے اس مملکت کی ہم نے, آپ نے اور تمام قومی اداروں نے ایسی خدمت کرنی ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو ایک مستحکم پاکستان دے کے دنیا سے رخصت, اور یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے. سدا سلامت رہیں, اللہ نگہبان. جاتے جاتے آپ سے درخواست, آئیے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں. خدا حافظ.